وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ اللہ کے مد مقابل بنا لیتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا والذین آمنوا، جو اہل ایمان ہیں، اشد حبا للہ، اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے دو حصے ہیں۔ ایک میں ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی چیز سے محبت کرتے ہیں اور محبت میں اتنے بڑھ جاتے ہیں، اتنی حد سے زیادہ مجھ سے لگاؤ اور محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ تو دوسرے حصے میں فرمایا کہ والذین آمنوا، جو اللہ پر ایمان لائے، اشد کا لفظ استعمال فرمایا، وہ محبت میں، اللہ سے محبت میں بہت شدید ہے۔ مطلب اور معنی یہ ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، اشد حبا للہ، اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن صرف محبت ہی نہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، جو تم میں سے کوئی شخص اپنے دین سے پھر جائے، اپنے دین سے پھر جائے، بغاوت کرنا اختیار کر لے، اعراض کرے، اللہ سے منہ موڑے، دین پر نہ چلے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تمہیں لے جائے گا، اللہ تمہیں لے جائے گا، پھر ایک اور قوم لے آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ مبارک ہے، سنت مبارک ہے کہ اللہ آہستہ آہستہ ایک قوم کو لے جاتا ہے، دوسری قوم کو لے آتا ہے، اور جو دوسری قوم ہے پہلی قوم کی جگہ اختیار کر لیتے ہیں، انہی کے گھروں میں رہتے ہیں، انہی کی شہروں میں بستے ہیں۔ تو فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ہماری جو بات نہ سنے، ہماری جو بات نہ مانے، ہم پر جو ایمان نہ لائے، ہم سے جو بغاوت کرے، تو فرمایا ہم قوم در قوم کیا کرتے ہیں، ہمارا طریقہ یہی ہے، پیچھے سے ہمارا طریقہ، ہماری سنت یہی ہے، چلی آ رہی ہے کہ ہم اس قوم کو لے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور مقام پہ بھی فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بڑی قرآن مجید کی آیات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا طریقہ مبارک اس میں بیان فرمایا، فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرمایا ہم
دنیا سے لوگوں کو کیسے لے جاتے ہیں؟ فرمایا اس انداز سے جس طرح لائے تھے تمہیں دنیا میں، جیسے لائے تھے ایک ایک کر کے لائے تھے، فرمایا اسی طرح ایک ایک کر کے ہم لے جاتے ہیں۔ اول امر وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم وما نراکم، پھر ارشاد فرمایا، آگے ارشاد فرمایا اسی آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں فرمایا ہم پھر انہیں اپنے سامنے کھڑا کریں گے، ہم کہیں گے جو چیزیں ہم نے نعمتیں دی تھیں دنیا میں تمہیں وہ تو پیچھے چھوڑ آئے ہو، اب کس چیز کو اپنا شفیع سفارشی بناؤ گے؟ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، فرمایا کہ دنیا میں تم میرے شریک بناتے تھے، میرے مد مقابل لاتے تھے، اب لے آؤ، کہاں ہے؟ آگے فرمایا لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، فرمایا ہم نے سارے کے سارے اسباب ان سے منقطع کر دیے، منقطع کر دیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، جو اللہ کی بات نہیں سنتے، کافر مشرک۔ فرمایا ہم انہیں کھڑا کریں گے اور کہیں گے دنیا میں کس چیز کے بارے میرے مقابلے میں کھڑا کر کے اب لے آؤ اسے سفارشی اپنا۔ فرمایا قد تقطع بینکم، ان کے درمیان اور ان کے جو جن کو وہ اللہ کے مد مقابل لاتے تھے، ہم ان کا اسباب منقطع کر دیں، ختم کر دیں۔ تو ارشاد فرمایا یہ کہ اللہ سے سب عبادتوں سے بڑھ کر جو کام ہے اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے عشق کرنا ہے۔ فرمایا اشد حبا للہ، فرمایا اہل ایمان محبت اللہ سے محبت میں بہت شدید ہیں۔ تو پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، ہم پھر وہ قوم لے آئیں گے یحبہم ویحبونہ، جو وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گی۔ فرمایا میری زمین پر بغاوت کرتے ہو، میری زمین پر میری نعمتوں کا کفر کرتے ہو، میں تمہیں زمین پر لایا، پیدا کیا، اور اب مجھ سے بغاوت، تو فرمایا کیا ہم کیا کریں گے؟ اس قوم کو لے جائیں گے، ختم کر دیں گے، دنیا سے مٹا دیں گے، پھر کیا کریں گے؟ ہم ایسی قوم سوف یأتی اللہ، فرمایا ان قریب، سوف یہ سین جب فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو قریب کا معنی دیتا ہے۔ فرمایا ان قریب ایک ایسی قوم لے آئیں گے جو قوم اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ قوم یحبہم ویحبونہ، اور اللہ سے محبت، اللہ کا حکم ماننے کے لیے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، سبحان اللہ، بڑے بڑے عشق اور محبت والے لوگ، عشق و محبت والے لوگ بڑے بڑے گزرے ہیں۔ یہ پوری سعادت، بہترین کام اور کمال درجے کا عمل اور بہترین نعمت، یہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنا، کمال کا سعادت، کمال کی سعادت، اور بہترین کام کیا؟ اللہ سے محبت کرنا۔ تو صوفیاء نے فرمایا اگر تو شیر مرد ہے، تو شہباز بننا چاہتا ہے، تو پھر کیا اس کام میں لگ جا، کیا؟ اللہ سے محبت کر، میں اس کام میں لگ جا کہ اللہ سے محبت کر، میں یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو پھر ارشاد فرمایا، صوفیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اپنا کام سامنے رکھ، اس کے آغاز اور انجام کو دیکھ، اور پھر نگاہ ڈال کہ تیرے پاس کیا چیز باقی رہنے والی ہے، تیرے پاس کیا چیز باقی رہنے والی ہے۔ تو ارشاد فرمایا یقین تو کر لے گا کہ تیرے پاس جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اور اگر تو اس میدان میں چل پڑا
تو کامیاب ہو جائے گا، تو کامیاب ہو جائے گا۔ ہر کام میں عقل پوری پوری ہوتی ہے، ہر کام میں عقل پوری پوری، انسان عقل استعمال کرتا ہے تو کام چلتے ہیں، لیکن محبت اور عشق میں عقل ناکام ہو جاتی ہے۔ اس میدان میں عقل ناکام اور ناتمام رہتی ہے، یہاں سوچ نہیں آتی، بس یہ اللہ سے محبت اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیں، پھر عقل کا دخل نہیں ہے، عقل کا دخل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ غائب میں ہے، ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو آگ میں ڈالیں گے، آگ میں ڈالیں گے، اور پتہ نہیں کتنے عرصہ تک لکڑیاں اکٹھی کی گئی اور انہیں جلایا گیا، اور جلانا ویسے نہیں تھا کہ ایسے کہ خوب گرم ہو جائے، کتنے دنوں تک ابھی میں فکر مجھے پتہ نہیں ہے، بہت دنوں تک انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کی اور بہت عرصہ تک آگ کو جلایا گیا، آگ کو جلایا گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال، آگ میں ڈال۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ باری تعالیٰ یہ کیا ہو رہا، یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کا خلیل سے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور حضرت جبریل امین حاضر خدمت بھی ہوئے، عرض کرنے لگے کہ فرمائیں، حکم فرمائیں، فرشتوں کے سردار حکم فرمائیں، حکم حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی، میں اللہ میرے لیے کافی۔ پھر آگ میں، اب آگ کی فطرت ہے جلانا، اس کا کام ہے نا جلانا، آگ کا کام ہے جلانا، تپش ہے اس میں، حرارت ہے اس میں، یعنی وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی ہے، جو چیز میں اس میں ڈالی جائے وہ جل جاتی ہے، اس کا کام یہی ہے۔ اللہ نے اس کی فطرت، آگ کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھا ہے جلانا، کہ جو کوئی بھی آگ میں ڈالا جائے گا، ہاتھ ڈالے گا یا خود داخل ہوگا، آگ اسے جلا دے گی۔ آگ کی خصوصیت ہی یہی ہے جلانا، لیکن جب آگ کو ڈالا گیا تو اللہ رب العزت نے آگ کو مخاطب فرمایا، قلنا، انہوں نے کہا کافروں نے کہا حرقوہ، جلا دو اسے، حرقوہ، جلا دو اسے۔ ایسے مد مقابل اللہ نے ارشاد فرمایا، قلنا، ہم نے کہا، کیا بات ہے سبحان اللہ، فرمایا ہم نے کہا، یا نار، اے آگ، ہم نے آگ کو مخاطب کیا کیونکہ اس کے اندر خصوصیت ہم نے رکھی ہے جلانا، اس کی خاصیت، اس کی فطرت جلانے کی ہم نے اندر رکھی ہے، اور جو شخص بھی اس میں ڈالا جائے گا یا ہاتھ اس میں رکھے گا وہ جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، آگ اسے جلا دے گی۔ تو ہم نے آگ کو مخاطب کر کے کہا، قلنا، ہم نے کہا، یا نار، اے آگ، کونی بردن، آج ٹھنڈی ہو جا، آج کے دن ٹھنڈی ہو جا، آج اپنی فطرت کو بدل دے۔ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت۔ آج آگ کو مخاطب کر کے آج اپنی فطرت کو بدل دے، تیری فطرت جلانا ہے، تیری فطرت جلا کر راکھ کرنا ہے، لیکن آج کے دن تجھے یہ کہتے ہیں ہم کہ اپنی حرارت کو ختم کر دے، بردن و سلامن، اور پھر اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہیں سردی سے نہیں مر جائے، کہیں سردی اتنی ٹھنڈی ہو جا، یعنی اس کی فطرت بدل گئی، میں آج کے دن اس کی فطرت بدل گئی، ختم ہوگی اس کی فطرت۔ فرمایا بردن، ٹھنڈی ہو جا، وسلامن، ساتھ آگے ارشاد کرنا سلامتی والی بھی ہونا، یعنی آدمی ٹھنڈک سے بھی مر جاتا ہے،
حرارت سے بھی مر جاتا ہے، لیکن فرمایا سلامن علی ابراہیم، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو لیکن سلامتی والی ہونا، اس کو محفوظ رکھنا۔ آگ کی فطرت بدل دی، کس نے بدلی؟ یعنی یہ اللہ سے ان کا اتنا تعلق مضبوط تھا، اپنی قربانی دے دی، اپنی قربانی دے دی۔ یہاں تو یہ آواز آتی ہے نہیں حالات ٹھیک نہیں ہے، قربانی نہ کریں، اللہ کی راہ میں قربانی نہ کریں، اور وہاں اپنے آپ کو اللہ پہ قربان کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے تعلق ہمارا بہت کمزور ہو گیا۔ دیکھو انبیاء اکرام نے کیسے تعلق کو مضبوط کیا، کیسا ان کے ساتھ مضبوط اللہ سے تعلق تھا۔ تو یہاں تو یہ ہے کہ قربانی نہ کریں، بعض جگہوں سے آوازیں آتی ہیں، پیسے دے صدقہ کرتے خیرات کرتے، اور وہاں خود اپنے آپ کو قربان کیا جا رہا۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، وہ ایسا ہوا بھی یاد ہے لیکن اس کا حوالہ نہیں میرے پاس۔ حضرت بایزید باہ الدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، عید قربان تھی، عید الاضحیٰ، کیا باتیں ہیں لوگوں، فرماتے ہیں باری تعالیٰ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے قربان کرنے کی، میں اپنے بیٹا قربان کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں حضرت شہنشاہ نقشبند، حضور شہنشاہ نقشبند، نقشبندیوں کے امام حضرت باہ الدین شاہ نقشبند، آپ ارشاد فرما اللہ کی بارگاہ میں باری تعالیٰ اور کوئی چیز قربان کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنا بیٹا ہے اسی کو قربان کر دیتا ہوں۔ آپ غالباً ادھر تھے، حج کے مقام پہ تھے شاید، تو ان کے جو موجودین تھے انہوں نے نوٹ رکھا وہ وقت میں، وہاں آپ نے فرمایا گھر میں آپ کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، گھر میں آپ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ ویسے باتیں نہیں ہیں، ہاں یہ عشق و محبت کی کہانی ہے، عشق و محبت کے فلسفے ہیں۔ اب یہاں آگ میں گرانا اپنے آپ کو، وہ ویسے بات، تو اللہ نے اس کی چیز کی فطرت بدل دی، آگ کی فطرت ہی بدل دی۔ اور علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو اس دن کہا تھا کہ ٹھنڈی ہو جا، اگر یہ اللہ پاک نہ فرماتے علی ابراہیم، صرف ابراہیم پر ٹھنڈی ہو، تو ہمیشہ کے لیے دنیا میں جتنی آگ تھی ساری کی ساری ٹھنڈی ہو جاتی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، صرف ابراہیم پر ٹھنڈی ہونا، کسی اور کے لیے ٹھنڈا نہ ہونا۔ اس کا مطلب ہے کوئی اور اس میں جائے گا تو پھر کیا ہوگا، جل جائے گا، لیکن ابراہیم کا اتنا مضبوط تعلق تھا اللہ سے کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ بدل دی، اس نے اپنی فطرت کو بدل دیا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے، سبحان اللہ، ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت آزمائشیں آئیں، بہت بڑی بڑی آزمائشیں آئیں آپ کی، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بڑی بڑی آزمائشیں ہم نے آپ پر ڈالی اور آپ بخود ہی بڑی حسین طریقے سے اسے نکل گئی۔ یہ بھی آپ کا ہی واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت دو طرح کے امتحان ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے قتل کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ میں بیٹے، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، اپنے بیٹے کو انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا کیا جائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا قال یا ابت افعل، اے باپ افعل ما تؤمر، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزرے۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزرے، یا ابت افعل ما تؤمر،
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ میں صابرین لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فرمایا جس طرح آپ کو تؤمر فافعل ما تؤمر، جیسے اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا کر گزرے، اور مجھے بھی آپ دیکھیں گے، مجھے بھی آپ دیکھیں گے کہ صابرین لوگوں میں، صابرین لوگوں کی لسٹ میں میرا نام بھی آئے گا اور میں صبر کروں گا۔ بڑا لمبا واقعہ۔ فلما اسلما، دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ کس نے؟ باپ نے بھی، بیٹے نے بھی۔ باپ نے کیا؟ باپ کو کہا گیا اپنے بیٹے کو ذبح کر، اور بیٹے کو کہا گیا کیا خیال ہے، اور بیٹے نے بھی کہا جیسے آپ کی مرضی ہے۔ لما اسلما وتلہ للجبین، جبین کے بل لٹا دیا، جبین کے بل لٹا دیا۔ کس نے لٹایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹا دیا، چھری تیز کر دی، پھیرنے لگے، پھیر رہے۔ اب دیکھیں وہاں آگ کا کام ہے جلانا، یا چھری کا کام ہے کاٹنا، چھری کا کام ہے۔ اللہ نے اس کی فطرت میں، چھری کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ کاٹ دے، تیرے سامنے کوئی چیز آئے اسے کاٹ دے، ختم کر دے۔ اب دیکھیں کتنا اللہ سے تعلق ان کا مضبوط ہے۔ اب اللہ اس کو، چھری کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ تو نے ذبح نہیں کرنا، تو نے ذبح نہیں کرنا، آپ تیز کر۔ پھر دوبارہ آپ نے تیز کی، پھر چلائی، پھر نہیں چلی، پھر آپ نے نہیں چلی، پھر آپ نے تیز کی، پھر نہیں چلی، 2-3 دفعہ اسی طرح ہوا۔ ہاں، اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، اس چل نہیں رہی۔ سبحان اللہ۔ وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے کہا، آگے سے آواز دی، اللہ پاک فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو یہ ہم نے خواب میں، علماء کرام یہاں یہ فرماتے ہیں خواب کی بات تھی، ویسے تو انبیاء کرام کی خوابیں سچی ہوتی ہیں، اور خواب میں جو حکم انہیں دیا جاتا ہے ان کو حکم پابند ہوتے ہیں کر گزرنے کے، لیکن اس میں خواب میں یہ گنجائش باقی تھی کہ کیا وہ غور و فکر کر لیتے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، خواب میں حکم ہوا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا۔ بیٹے سے پوچھنے لگے بیٹے آپ کا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے آگے سے بھی کہا ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، پھر کون سی بات ہے۔ ہم نے کہا نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، فرمایا جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں ان کو اجر ہم اسی طرح دیتے ہیں۔ سلام علی ابراہیم۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس سنت کو، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی سنت کو، سنت مصطفیٰ، حضور کی امت کی سنت ہم نے جاری کر دی، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی کرنا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سنت کو آگے جاری رکھے۔ کیا پتا ہے آپ کیا سنتیں، یہ کہاں سے باتیں چلتی ہیں اور کہاں تک پہنچتی ہیں، ان باتوں کی بنیادیں کیا ہیں، یہ بنیادیں کیسے رکھی گئی ہیں، یہ دین کی قربانی کس چیز کا نام ہے۔ اللہ اگر فرما دیتا اپنے بیٹے کو ذبح کرو ٹھیک ہو جائے گا، پھر کر دیتے۔ اب بکرا ذبح نہیں ہوتا، قربانی ذبح نہیں کرتے، اپنے جیب سے کوئی چیز خرچ کرنے کا دل نہیں کرتا، نفس آڑے آ جاتا ہے، اور یہاں بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ویسے بات ہے، قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا ہم نے اس سنت کو تمہارے بیٹے کے ذبح، آگے ارشاد فرمایا ان ھذا لہو البلاء العظیم، فرمایا ابراہیم، اللہ نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں، فرمایا ابراہیم تیرا اپنے بیٹے کو ذبح کرنا بہت بڑی بلا تھی، بہت بڑا تجھ پر امتحان تھا، تو کر گزرا۔
یہ بڑی باتیں ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں. ہمارا دین ویسے ہے، اسلام ویسے آیا ہے، اس کی بنیادیں ہیں، بڑی مضبوط بنیادیں ہیں قربانی کا. پھر اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا، اللہ کی دی ہوئی جان ہے، اگر اس پر قربان جائے تو کیا بات ہے. اللہ حکم کر دیتا کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کرو، کیا بات تھا. حضرت ابراہیم کو فرما دیا تو ہمیں فرمانے سے کیا مسئلہ تھا. لیکن اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا، فرمایا اس کے بدلے میں تم میں سے ہر شخص جس کے پاس استطاعت ہو. جس کی استطاعت نہیں ہے اللہ تو کوئی نہیں فرماتا، زور تو نہیں لگاتا. اللہ یہ نہیں فرماتا کہ تم پر تکلیف ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کوئی نفس جو ہے اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا. فرمایا جس کے پاس استطاعت ہو وہ قربانی کرے، جس کے پاس استطاعت نہیں نہ کرے وہ اپنی زبان ہی کھولتا رہے، اعتراض ہی کرتا رہے. لہذا ان اعتراضوں پر دھیان نہ دیا کریں. یہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، خوشی کے ساتھ قبول کریں. اللہ نے یہ ارشاد. اب یہ آپ غور و فکر کریں کہ یہ کہاں سے آیا، کہاں سے چلی، کیا بات ہوئی. اللہ اگر بیٹے کا فرما دیتا تو پھر ٹھیک تھا. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، احسان و انعام ہے کہ اس نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی طرف سے قربانی کرو. صاحب استطاعت اپنی طرف سے قربانی کرے. عجیب بات ہے نا. ویسے گوشت کھاتے رہتے ہیں، ویسے قربان کرتے رہتے ہیں، پورے بکرے ذبح کر کے گھر لاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی راہ میں جب قربان کرنے کی باری آتی ہے اسے اعتراض ہو جاتا ہے. صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ویسے لوگوں کو ویسے دیا کرے نا پیسے. اللہ کا حکم ہے اس کا قربانی کرنے کا، اللہ کا حکم ہے قربانی کرے. ویسے دینے کا حکم ہے ویسے دیں. وہ سال کے بعد قربانی زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کون دیتا ہے کون نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا